بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کراتا چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور اس میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا بکثرت تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا تعارف اور آپ کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چنانچہ تخلیق آدم سے پہلے اللہ رب العالمین نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا رب العالمین نے ارادہ فرمایا تو اس کو حدیث پاک میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی۔ تخلیق آدم کے لیے جو مٹی جمع کی گئی تھی اس کی نوعیت یہ تھی کہ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی بھر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا ہے جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو
اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60